الحمدللہ امریکہ کے سفر سے پہلے جو ہے ہم یہ سورہ اعراف کی 34ویں آیت تک جو ہے تلاوت کیے تھے. آج انشاءاللہ جو ہے 35ویں آیت سے جو ہے ہم آج سفر کریں گے. 4 مہینے کا گیپ ہوگا اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدرت سے جو ہے انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہوگا. اور پرانی جو ہے آیات میں ایک بات بڑی اچھی ہے تاکہ میں اس کو تھوڑا بیان کر دوں. اور جو ہے اور آیت نمبر 25 تھی. پوری جلدی میں جو پورا جو ہے اس کی تفصیل نہیں ہو پائی تھی. تو اب یہاں پر فرما دیجیے اے نبی، اللہ کی زینت و آرائش کو کس نے حرام کیا؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی. اور کھانے کی پاک ستھری چیزوں کو بھی کس نے حرام کیا ہے؟ فرما دیجیے یہ سب نعمتیں اہل ایمان کی دنیا کی زندگی میں بالعموم روا ہے، جائز ہے. قیامت کے دن جو خصوص انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم جاننے والوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں مفسر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک خوبصورت شخص تھا. جس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مجھے خوبصورتی پسند اور محبوب ہے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہو جو مجھے دیا گیا ہے کہ میں خوبصورت ہوں. حد یہ کہ میں نہیں پسند کرتا کہ کوئی شخص مجھ سے خوبصورتی میں برتر ہو جائے. جوتے کے تسمے کے برابر کی. کیا یہ بات تکبر کی وجہ سے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ متکبر وہ ہے جو حق کو چھپائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. متکبر وہ ہے جو حق کو چھپائے لوگوں کو حقیر سمجھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اوپر کوئی انعام فرماتا ہے کسی بھی صورت میں تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کو استعمال کر کے اس پہ اترا کے دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو گرانا، دوسرے کو ذلیل کرنا، وہ اللہ کو پسند ہے. میری نعمتوں کا اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے دوسرے بندوں کو میری نعمتوں کی وجہ سے تکلیف ہو. نہیں، میری نعمتوں کی وجہ سے دوسرے بندوں کو تکلیف حرام ہوگی. اگر تکلیف ہو گئی تو وہ نعمت ضائع ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا. تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا، اور ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا تو دوزخ میں نہیں جائے گا. راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، جبکہ تکبر یہ ہے کہ کوئی شخص حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تکبر کے معنی بڑے پیارے ہیں. تکبر کیا ہے کہ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اگر میرے پاس دولت ہے اور میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں ہو جائے گا. نہیں، میں اگر اپنی دولت کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھوں اور یہ سمجھوں کہ یہ میری محنت سے کمائی ہوئی، یہ میری نہیں، اگر وہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ رہا تو ہو جائے گا. اگر نہیں، وہ خود اپنی ستائش کو مبتلا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے فن سے، میری کوشش سے، میری وجہ سے میں اس کو کمایا، تو یہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جملے کا یہ مطلب قرار دیا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور راحتیں اس خاص کیفیت کے ساتھ
کہ وہ آخرت میں وبال جان نہ بنے، صرف فرما بردار مومن کا حصہ ہے۔ کہ جس کے دل میں ایمان رہتا ہے انہیں ہر چیز کے حصول کے بعد پوچھتا کہ اس کا میں بھی جواب دینا پڑے، میری صحت اچھی ہے، اگر میں اپنی صحت کو غلط چاہوں گا استعمال کروں گا تو اس کا جواب دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے کو علم دیا، میں علم کو ناجائز استعمال کروں گا تو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے کو دولت دیا، میں دولت کا ناجائز استعمال کروں گا۔ اسی لیے یہ اولیاء اللہ نے نعمتوں سے ہمیشہ، کیونکہ یہ جواب دہی سے جو ہے ذمہ داری کو نہیں لینا، ہر چیز کا حساب کتاب کا دینا ہے نا، لہٰذا ہو جائے کہ بھائی رکھو جو حساب کتاب میں فالو کرو، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اگر نہیں آپ کے پاس ہوتے یہ یاد رکھو کہ ہر چیز کا حساب دے، کیونکہ صرف فرما بردار مومنین کا حصہ، بخلاف کفار و فجار کے کہ وہ دنیا میں نعمتیں ان کو بھی ملتی ہیں بلکہ زیادہ ملتی ہیں، مگر ان کی یہ نعمتیں آخرت میں وبال جان اور عذاب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے نتیجے کے اعتبار سے ان کے لیے یہ کوئی عزت و راحت کی چیز نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے نا ہمیں کہ ارے انہیں ہے اتنا دولت مند ہے، انہیں اتنا بڑا ہے، سب پریشان ہو رہے ہیں اور تم آگے رہیں گے انہیں پیچھے رہیں گے۔ آپ یہ سمجھ رہے کہ کیونکہ یہ ٹیمپریری ایک فیز ہے، یہ ایک ٹرانزٹ فیز ہے دنیا، تو اس کے اندر اگر تم کہیں تو اس سے مایوس ہو رہے وہ جو بھی ہے اس کو ہم دے دیے۔ اس لیے ایک حدیث شریف بھی ہے کہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے خیر خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ کیوں؟ ان کو جنت کا وعدہ نہیں ہے، ان کو جنت کا وعدہ نہیں ہے تو ان کے اچھے اعمال کا بھی تو بدلہ دیں گا نا، ان کے اچھے اعمال کا بھی تو بدلہ دیں گا نا۔ وہ لوگ بھی غریبوں کی مدد کرتے، کھانا کھلاتے، یہ کرتے، اچھے کام بھی کرتے، مگر چونکہ ان لوگ کافر ہے لہذا ان کے اس اعمال کا وزن ان کو دنیا میں دے دیا، تو لہذا ان کے لیے دنیا جنت ہے۔ اب ہمارے لیے قید خانے کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ قید خانے میں قیدی زندہ رہتا مگر وجود سے باہر ہی رہتا، کھاتا پیتا سانس لیتا اٹھتا بیٹھتا سب زندہ ہے، مگر اس کی وہ چار دیواری اس کی حد ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتا۔ اور ہماری چار دیواری ہماری شریعت، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چیز میں آزاد چھوڑ دیا مگر باؤنڈری کر دیا کہ دیکھو یہ اطراف تمہارے جو قید کی دیوار کیا ہے، یہ شریعت، یہ شریعت کے دائرے سے تم اپنے اعمال کو باہر نکالو، یہ اس کے باہر جائیں گے تو پھر تم گناہ گار ہو، تو ہمارے لیے وہ قید ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ دنیا میں ساری نعمتیں اور راحتوں کے ساتھ محنت و مشقت اور پھر زوال کا خطرہ اور پھر طرح طرح کے رنج و غم لگے ہوئے ہیں، خالص نعمت اور خالص راحت کا یہاں وجود ہی نہیں دنیا میں۔ البتہ قیامت میں جس کو یہ نعمتیں ملیں گی وہ خالص ہو کر ملیں گی۔ یہاں ہر چیز کے ساتھ آپ کو جو ہے فکر ہے، الجھن ہے، خوشی غم سب ساتھ چلتے رہتے ہیں، وہاں ایک چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہاں آپ اگر جنت میں داخل ہو گئے بس آرام ہی آرام ہے، شکر ہی شکر ہے، یہاں پر کسی قسم کا کوئی آپ کو کوشش نہیں ہے آپ کے اعمال کا حساب۔ اب یہاں پہ ہر چیز کا وہاں پہ حساب دینا ہے، وہاں کے اعمال کا حساب کہاں دینا ہے، اس لیے وہاں پہ عمل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ آرام سے پڑھتا۔ تو یہ باتیں کیونکہ ذرا اچھی دیکھی تھی اس لیے میں اب آئیے آیت نمبر 25 کی ہم تلاوت کریں گے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے رسول آئے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرے تو جو شخص ڈر گیا اس نے اصلاح کر لی، جو ان کی بات سن لیا وہ اس کی اصلاح ہو گئی۔
تو نہ ان پر نہ کوئی خوف ہوئے اور نہ وہ کم کھائے. یعنی اگر تم میرے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو مان لیں اور وہ جس چیز کو حرام کرے اس کو حرام سمجھ لیں اور جس چیز کو حلال سمجھے اس کو حلال کرے اور اگر تم ان کی بتائی ہوئے راستے کے اوپر چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تم کو تمانیت دی جا رہی ہے کہ تمہارے کو کسی قسم کا کوئی خوف اور غم تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ تم ہمارے فرمانبردار بندوں میں ہو جاؤ گے. تو اب یہاں پہ شرط بھی کیا رکھا فرما برداری کے لیے کہ رسول کی بات کریں. اور اس کے بعد کی آیت 36 والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. آیات کو جھٹلانے کا مطلب نہیں کہ اس کے خلاف تھا اور ان کی وہ بات نہیں سننا اور اس کے خلاف کام کرنا یا ان سے سرکشی کی وہی اہل جہنم ہے. پھر ان کا ٹھکانا جہنم اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سمجھ لیں ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا, اس کی آیتیں جھٹلائیں, انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا. یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یعنی رسول یعنی فرشتے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے نا روح کھینچنے کے لیے, یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے. تو ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تم اللہ کے سوا جس کو اپنا رب سمجھتے تھے جس کو اپنا معبود سمجھتے تھے وہ کہاں ہے. کہتے ہیں وہ ہم سے گم ہو گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے. تو اب یہاں پر تفسیر میں ہم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے. ظالم سے مراد گناہ گار. ظلم کرنا تو ہے مگر ظلمت سے مراد گناہ گار ہے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے. اللہ جو چیز کا حکم دے دیا اس کو اللہ سے منسوخ کرے, اللہ جس چیز کو منع کرے اس کو حلال کر دے. ان چیزوں سے یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا اور وہ بھی جو اللہ کے کلام کی آیتوں کو جھوٹا سمجھے. دیکھیے ہم لوگ اس پر اللہ کا ایسا نہیں کہ ہم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے نہیں مگر ہم اپنے عمل سے ضرور جھٹلا رہے. ہم کی زبان سے نہیں جھٹلا رہے مگر ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے. تو اس کی بڑی احتیاط کرنا ہے. اس لیے کہ بہت سارے احکام قرآن کے ایسے ہیں کہ جو عام زندگی میں ہمارے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہم اس کی ضرور عمل نہیں کرتے. تو اپنے کہ ہم ظاہراً اعلاناً نہیں جھٹلا رہے مگر عمل سے ہماری جھوٹ بری تو اسے بھی پرہیز کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے بہت ساری آیتیں ہیں کہ بھائی یتیم کا خیال کرو, حکومت چھوڑو, رشتہ داری کا خیال کرو, خون کے رشتوں کا تعلق کرو, غیبت مت کرو, برائی مت کرو. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا نا. تو ہم لوگ اسی میں ملوث ہیں نا. تو ظاہر سے ہم جھٹلا نہیں رہے مگر عمل سے تو ہم جھٹلا رہے برابر. اس کے اوپر عمل کام کر رہے. ایک طرف صلی اللہ رسول اللہ قریب بول رہے اور دوسری طرف اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو یہ بھی جو ہے دراصل آیتوں کو جھٹلا. تو نہیں, اللہ تعالیٰ جن باتوں سے منع کرا اس کی طرف احتیاط. اللہ تعالیٰ جو ہے تکبر سے منع کرا, غیبت سے منع کرا, پوری سے منع کرا, برا بولنے سے منع کرا, جھوٹ بولنے سے منع کرا
अब हमारी कौम में झूठ जो है हमारी आदतों में शामिल हो गई। मैं नहीं समझता कि कोई बंदा बगैर झूठ बोले सोता है आज की दुनिया में। ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह ताला पसंद नहीं कर रहा। अल्लाह ताला बोला मैं झूठों पर मेरी लानत है। अगर हम लोग जो है झूठ के सहारे के बगैर जिंदगी नहीं गुजार रहे, सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ है हमारे पास। अब झूठ हमारे पास आदत में शामिल है, अब झूठ ऐब नहीं रहा, अब हमारी जिंदगी में आदत में शामिल हो। आप जिंदगी में देखिए कितनी आदत कैसा बन गई, मैं इसकी मिसाल बता रहा हूँ। अब आप फोन करके बोले भाई कहाँ है भाई आप, तो 5 मिनट में आऊँ, हर टाइम पर, क्योंकि आदत हो गई बोलने की कि क्या फर्क पड़ने का है, आधा घंटा बोलना 5 मिनट बोलना तो फर्क नहीं है। तो इन चीज़ों से जब हम एहतियात करना शुरू करेंगे आपको तबीयत में ग्रेजुअली सदाकत पैदा होगी। तो सीधा बोलो मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, आने में कितनी देर लगती नहीं होगी। मगर आप सामने वालों को इंतजार करा रहे हैं, हर काम यह है कि भाई परसों कल आज, इस तरीके से क्यों कि झूठ को झूठ समझना छोड़, झूठ को हम झूठ समझना छोड़ दिए। इसीलिए हमारे लिए हम महसूस ही नहीं हो रहा कि हम झूठ बोल रहे हैं, और जबकि लगातार झूठ बोले गए। तो बोले इन्हें इनका मुकद्दर मिलेगा, इसके माना एक तो यह है कि इन्हें सजा होगी, इनके मुंह काले होंगे, इनके अमाल का बदला मिलकर रहेगा, अल्लाह के वादे वईद पूरा होकर रहेंगे। अल्लाह ताला जो वादा करो वो पूरा हो। दूसरे माना यह है कि इनकी उम्र, अमल, रिस्क जो लौहे महफूज पे लिखा हुआ है, जो लौहे महफूज पे लिखा हुआ है वो दुनिया में तो मिलेगा। ये खौफ कभी मालूम होता है क्योंकि इसके बाद का जुमला इसकी तारीफ करता है। इसी मतलब की आयत इन्नल लज़ीना यफ्तरून अला अल्लाहि कज़िबा ला युफ्लिहून, कि अल्लाह पर झूठ बांधे झूठी बातें घड़ लेने वाले फलाह को नहीं पाते। तो तुम समझ रहे कि मेरे नसीब का तुमको मिल गया, मगर उसके अंदर तुम्हारे लिए अजाब यह है कि उसके बाद में तुम्हारे लिए फलाह नहीं। देखिए आप अच्छी नेमत की चीज़ें खा ली, आपको लगा कि मैं तो अल्लाह की तरफ से जो है मछली जो है नेमतें खा ली। अब अगर वो नेमतें आप खाने के बाद में आपका पेट खराब हो गया, आपको दवा खाने को जाना पड़ा, तो आपके लिए अजाब हो। नेमत तो मिली थी, मगर आप क्योंकि उसको जो है अल्लाह ताला की तरफ से नेमत मंसूब लेकर के अपने अमल से अपने आप समझने के मेरे तरफ में तो नहीं, हर बात को एहसास जब वो आपके दिए सेहत के लिए अच्छी हो, उससे आपकी सेहत में फर्क महसूस हो, आपको खुशी महसूस हो, वो नेमत हो। नहीं उसके बाद में अगर आपकी तबीयत खराब हो जा रही है, आपकी बेचैनी बढ़ जा रही है, आपकी उलझन पैदा हो जा रही है, तो जहमत हो जाती है। तो हर चीज़ मिलेंगी तो बराबर, मगर उसके अंदर फलाह है या नहीं है वो असल मसला। या वो आयत से सूरह नहल की आयत से वही वो करे कि भाई बेशक अल्लाह है जो अल्लाह का बातें कर लेने वाले फलाह नहीं पाते। तुम समझ रहे कि जो चीज़ मेरे को मिल गई वो मेरा हक मिल गया, उसके अंदर भला है या नहीं है वो तुम्हारे लिए नहीं मालूम। उसके अंदर भला ही रखा नहीं रखा अल्लाह ताला, तो तलाश ये करो कि मेरे को जो चीज़ भी मिली उसके अंदर भला हो, उसके अंदर भलाई हो, वो दुनिया में कुछ फायदा उठा ले, लेकिन आखिरकार हमारे सामने ही पेश होंगे। इस वक्त उनके कुफ्र के बदले हम उन्हें सख्त सजा देंगे। कुफ्र से मुराद ये नहीं है कि यहाँ पर जब इस्तेमाल होता है कि कुफ्र से मुराद इनकार, कि हमारी नेमतों को जो इनकार करे, जो झुटलाए, तो उसके बाद में उनको सजा देंगे। एक आयत है कि काफिरों के कुफ्र से तो तू गमगीन न हो, काफिरों के कुफ्र से तू गमगीन न हो, इनका लौटना हमारी जानिब ही होगा। तुम बिल्कुल परेशान होते हो उनके कुफ्र से, गम मत उठाओ, क्योंकि उन्हें मेरे पास ही आने वाले हैं। तो मैं उनके लिए जहन्नम की आग रखूँगा, उनके लिए उनको जो है जलाने के लिए आग को तेज गर्म करके रखूँगा, मेरे पता है। फिर
فرمایا کہ ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو ان کو بطور طنز کہتے ہیں کہ اب اپنے معبودوں کو کیوں نہیں پکارتے کہ وہ تمہیں اس عذاب سے بچا لے. آج وہ کہاں ہے؟ تو یہ نہایت حسرت سے جواب دیتے ہیں کہ افسوس وہ تو کھوئے گئے، ہمیں ان سے اب کسی نفع کی امید نہیں رہی، بس اپنے کفر کا آخری اقرار کر کے مرتے ہیں. جب فرشتے نہایت سختی سے ان کی روح قبض کر کے برے حال سے لے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ جو اب تمہارے کام نہیں آتے انہیں بلاؤ تاکہ اس مصیبت سے تمہیں چھڑا. اس وقت کفار کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہم سخت غلطی میں پڑے تھے کہ ایسی چیزوں کو معبود بنا لیا جو اس کے مستحق نہ تھے. آج ہماری اس مصیبت میں ان کا کہیں پر پتہ نہیں، مگر اب ان کی حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہو. اب یہ آیتوں سے یہ جو اہل اللہ کے دشمن جو اولیاء اللہ کے دشمن اور آپ ہمارے عقیدے کے جو دشمن لوگ ہیں، ان آیات سے ہمارے خود ہوتے کہ یہ حضور کہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر کو پکارنے سے کیا ہوتا، کیونکہ برا نہ کہ تم کس کو پکارتے تھے، اب وہ کہیں تمہاری مدد کے لیے. تو ایسے جو ہے معصوم مسلمانوں کے ایمان کا سودا کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ کے مقابل میں خود کو خدا سمجھ کے وہ لوگ اس کو معبود حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی سمجھ کے عبادت کرتے ہیں. اور ہم اولیاء اللہ سے محبت اللہ کے دوست سے کیس کرتے ہیں. اللہ سے ہماری مضبوطی زیادہ ہے یا آپ کی؟ میں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے جو دوستی کی بات جس کو سمجھوں گا اس کے بعد چلے جاؤں. وجہ یہ ہے کہ میرے کو اللہ کی طلب ہے، میرے کو اللہ سے محبت، میرے کو اللہ کی طلب ہے. تو جہاں پر جو اس کی بو مل ہوئی میں وہاں پہنچ جا رہا ہوں کہ شاید اس بو سے میرے کو آگے بھی کوئی روشنی میری نصیب ہو جائے. اور پھر وہ پرانی آیات سے ان کے خیال کی تصدیق، میرے خیال کی تصدیق اور ان کے خیال کی ان کی تفسیر کی تکذیب ہوتی ہے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ خود اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا بولا کہ قیامت کے دن کل اناس یدعو بامامہ. کیا مطلب ہے کہ ہر بنی ہوئے انسان اپنے امام کے نام سے پکارے جائے گا. قرآن ہے، ہر بنی ہوئے انسان اپنے امام کے نام سے پکارے جائے گا. اب میرا امام کون سے اعظم؟ ارے نہیں صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ ہے. امام اعظم احکام میں میرے امام ہے، عقیدے میں میرا امام کون سا ہے؟ عقیدے میں میرا امام کون سا ہے؟ کیونکہ میں طریقت میں ان کا غلام ہوں. میرا امام احکام میں بے شک امام اعظم ہے. تو چلیے امام اعظم کو پکار لوں. یا تو میں حنفیوں کی لسٹ میں جاؤں گا یا قادریوں کی لائن میں کھڑے رہوں گا. آپ کے کس نام سے پکارے جائیں گے؟ آپ کا امام کون ہوگا؟ اس طریقے سے آیات کو غلط کر کے عام مسلمانوں کو جو ہے اصل بات سے دور کر دینا کہ جہاں پر بت پرستی کی باتیں ہیں وہاں پہ اور اللہ کی باتیں کرنا بہت گمراہی اور بے ایمانی کی دلیل ہے. بہت بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار یہ کہ بھائی تم میرے دوستوں کے ساتھ رہو، تم ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی باتیں کرو، ان سے رائے مشورہ کرو. کیا مطلب ہے؟ اگر میرے کو پھر کیوں بولا اللہ تعالیٰ کہ بھائی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس لیے کہ میں سچوں کے ساتھ رہا تو وہ میرے کو تیرا سچا راستہ بتائیں گے، ہے نا.
چلیے آج ان شاء اللہ تعالیٰ آج اسی پہ اکتفا کریں گے اور آئندہ جو ہے ان شاء اللہ تھوڑا رات کی 38ویں آیت کی جو ہے ان شاء اللہ ہم تلاوت کے ساتھ حاصل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار نور قرآن کو ہماری زبانوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری زندگیوں میں پروردگار نور بھر دے اور اس نور سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے اور اللہ ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور قرآن کریم کو سمجھنے اس کو صحیح سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.